الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بلوغ المرام ہے اور اس کا دوسرا جو چیپٹر ہے کتاب الصلاۃ، آج اس کا آغاز کریں گے، جس میں نماز کے متعلق جو ہے وہ احکامات کو پڑھیں گے۔ کتاب الصلاۃ کا پہلا باب ہے باب المواقیت، اوقات نماز کا بیان، کہ نماز کا وقت کب کب اور کیسے ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 129 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت الظہر اذا زالت الشمس، ظہر کی نماز کا جو وقت ہے وہ زوال کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نماز ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب زوال کے بعد نماز ظہر کا جو آغاز ہے اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سایہ انسان کے قد کے برابر ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی عموماً تقریباً 5-5.5 فٹ جو ہے انسان کا قد ہے، جب سورج اتنا ڈل جائے کہ جو آپ کے قد کے برابر سایہ ہو جائے۔ ویسے تو آج کل مساجد کے اندر ٹائم ٹیبل موجود ہیں، ضرورت نہیں ہے ماپنے کی کیونکہ سہولتیں ہیں، وقت کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر آپ کو وقت کا تعین کرنا مشکل ہو تو وہاں پر جو ہے وہ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، جب انسان کے قد کے برابر سایہ ہو جائے سورج کا، اس کا سایہ انسان کا ہو جائے تو اس وقت جو ہے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ وَوَقْتُ الْعَصْرِ، اور عصر کا وقت مَا لَمْ تَصَرَّفُ الشَّمْسِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کا وقت جو ہے سورج کا رنگ زرد ہونے تک رہتا ہے۔ یعنی نماز مغرب سے پہلے جو ہے جب سورج کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اس کی کرنیں ختم ہو جاتی ہیں، بالکل غروب کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی ابھی وہ غروب ہونا شروع نہیں ہوا لیکن غروب ہونے سے چند منٹ پہلے جب سورج جو ہے اس کی کرنیں ختم ہو جاتی ہیں، زرد رنگ ہو جاتا ہے جس کو شفق بھی کہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نماز عصر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کی جو سفیدی، جس طرح ابھی اس وقت آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو ہلکی سی آسمان کی جو نیلا کلر ہے وہ محسوس ہو رہا ہے، جب یہ رنگ آسمان سے ختم ہو جائے، بالکل رات کا اندھیرا واضح ہو جائے، اس وقت جو ہے مغرب کی نماز کا جو ہے وہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عشاء کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ رات کا عشاء کی نماز کا جو وقت ہے شاید جو ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے تک ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ آدھی رات تک جو ہے وہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، پھر آدھی رات کے بعد جو ہے وہ تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص رات جلدی سو گیا، اس کی عشاء کی نماز رہ گئی، وہ جب بھی بیدار ہوگا اس کے لیے عشاء کی نماز کا وقت ہوگا، وہ فوراً جو ہے وہ عشاء کی نماز کو ادا کرے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر کے وقت، یعنی جب سورج طلوع نہ ہو لیکن آسمان پر اس کی رنگت جو ہے وہ رات کی تبدیل ہونا شروع ہو جائے، تغیر ہونا شروع ہو جائے، اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہے۔ یہ صحیح مسلم میں روایت نقل ہے۔ اور حدیث ابی موسیٰ جو ہے اس میں وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ
حضرت برادہ سے یہ حدیث ہے کہ فی العصری عصر کی نماز کے بارے میں والشمس بیضاء نقیۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج سفید چمکدار اور صاف ستھرا جس وقت ہو اس وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیچھے حدیث میں نماز عصر کا وقت نہیں پڑھا، حدیث ابو موسیٰ ہے اور حضرت ابو برادہ جو ہے اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے، جب سایہ آپ کے قد کے برابر یعنی 5-5.5 فٹ کے قریب ہو جائے اس وقت ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سورج پوری آب و تاب پر ہوتا ہے، اور پھر عصر کی نماز کا وقت جب سورج بالکل سفید ہو جاتا ہے، سرخی کے بعد دوپہر کے وقت تیزی کے بعد تھوڑا سا وہ سفید ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کا جو ہے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 130 ہے، حضرت ابی برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر ثم یرجع احدنا الى رحلہ فی اقصى المدینہ والشمس حیۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ایسے وقت میں پڑھتے تھے کہ ہم میں سے کوئی ایک مدینے کے دوسرے سرے تک چلا جاتا تو سورج بھی زندہ اور صاف ہوتا، یعنی نماز عصر جو ہے اس وقت تک ادا کی جاتی ہے جب سورج کی روشنی موجود ہو، سورج جو ہے اس کی کرنیں ابھی ختم نہ ہوئی ہوں، سورج جو ہے اس کی کرنیں جب تک موجود ہیں اس وقت تک جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کو لیٹ پڑھا جائے، دیر کے ساتھ ادا کیا جائے۔ جیسے حدیث ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ کرام کی گردنیں جھک جایا کرتی تھی، یعنی اتنی دیر بیٹھے مسجد میں ہو جاتا تھا کہ نیند کا غلبہ آ جاتا تھا، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند فرماتے تھے کہ عشاء کی نماز کو جو ہے وہ تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمُ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی عشاء کی نماز کے پہلے سونا، یعنی اگر بندہ گھر آتا ہے اور آ کے سو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کہا ہے۔ آپ عشاء کی نماز اگر گھر پہنچ گئے تھوڑا سا انتظار کریں، کیونکہ مغرب کے جلد ہی بعد جو ہے وہ عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہے کہ میں اگر سو گیا اٹھ نہیں سکتا، تو آپ مغرب کی نماز کے فوراً بعد جب عشاء کی نماز کا، یہ دیکھیں ابھی رات کا بالکل طریقی شروع ہو گئی ہے، تو آپ فوراً جو عشاء کی نماز پڑھیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا، گفتگو کرنا جو ہے وہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن ہمارا جو موجودہ معاشرہ ہے وہ بالکل اس کے مختلف ہے، نماز کی تو بات ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم نماز کے لیے تو ویسے ہی توجہ نہیں کرتے، لیکن عشاء کے بعد جو ہم دیر تک مجلسوں میں بیٹھے رہنا، چوکوں چراہوں میں بیٹھے رہنا، اپنی بیٹھکوں میں بیٹھے رہنا، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، یہ طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، آپ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ کسی کے گھر تشریف نہ لے جائیں، صرف کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر جا سکتے ہیں۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عشاء پڑھتے ہی آپ آرام کریں، سو جائیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جِسْلِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر سے ایسے وقت میں فارغ ہوتے کہ آپ نمازی کے ساتھ والے کو پہچان لیتے، یعنی اتنا اندھیرا نہ ہوتا کہ کیونکہ ابھی تو روشنی موجود ہیں، ٹیوب لائٹ کا زمانہ ہے، تو اس وقت جو تھی اس طرح کی چیزیں نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فجر کی نماز پڑھتے کہ یعنی ابھی بالکل سورج کی روشنی نہیں نظر آتی تھی، لیکن ساتھ بیٹھے والے شخص کو پہچان لیتے تھے کہ میرے ساتھ فلاں شخص بیٹھا ہے، اس وقت نہیں پڑھنی، یعنی اس وقت تک نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے۔ یعنی آج اگر ٹائم دیکھا جائے تقریباً 5 سوا 5 کے قریب یہ ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ 5:30 پونے 6 کے قریب جا کے نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت تو بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی مجبوری کے عذر پر پڑھ سکتے ہیں، ٹائم ہے،
سورج نکلنے سے پہلے پہلے، لیکن بہترین ٹائم جو ہے موجودہ وقت کی اگر بات کروں 5 سوا 5 کا وقت جو ہے وہ نماز فجر کا بہترین وقت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ يَقْرَأُ بِسِتِّينَ إِلَى الْمَائِدَةِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیات تک جو ہے وہ آیات کو نماز فجر میں تلاوت کرتے۔ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر کے فارغ ہوتے تو اتنا روشنی ہو جاتی کہ ساتھ والوں کو پہچان لیا جاتا، اور نماز کے اندر 60 سے 100 آیات تک جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی۔ یعنی کتنا وقت لگے گا؟ اگر آپ 30 آیات بھی ایک ایک رکعت کے اندر لگاتے ہیں تو اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً کتنا وقت لگے گا۔ یعنی جو میں نے پہلے کہا کہ 5 سوا 5 کے قریب اگر آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو جب تک آپ نماز پڑھ کے 5:30 تک تقریباً فارغ ہوں گے، 20-25 منٹ میں اتنی لمبی نماز پڑھی جائے گی، تو اس وقت جو وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وَعِندَهُمَا مِنْ حَدِيثٍ جابر، اور امام بخاری اور امام مسلم نے جو ہے وہ حضرت جابر سے ایک روایت کو ذکر کیا ہے، وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا يُقَدِّمُهَا، کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد آپ جلدی جو ہے وہ آرام کر دیتے، آپ اس کو جو ہے وہ تخیر نہ کرتے، جتنی جلدی ہو سکتا نماز عشاء کو ادا کرتے۔ وَأَحْيَانًا يُؤَخِّرُهَا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نماز کو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مؤخر نہیں کرتے تھے۔ اذا رآہم اجتمعوا عجل واذا رآہم ابطروا آخر والصبح کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا بغسل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عشاء کے لیے جلدی اکٹھے ہو جایا کرو تاکہ نماز، یعنی پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ تاخیر کرتے، اس حدیث میں ہے کہ نماز عشاء کو جلدی پڑھ لو، یعنی دونوں طرح نماز جائز ہے، آپ پہلے وقت میں پڑھ لیں اور تاخیر کر کے پڑھ لیں۔ موجودہ دور میں زیادہ تر علماء کرام اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ نماز کو جلدی پڑھا جائے، لیکن دونوں طرح جو ہے وہ نماز پڑھنا جائز ہے۔ مسلم میں ہے ولی مسلم من حدیث ابو موسیٰ سے ایک حدیث ہے کہ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ أَنشَقَّ الْفَجْرَ وَالنَّاسَ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب صبح پھوٹتی ہے، تاریکی ختم ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے آپ نماز فجر پڑھ چکے ہوتے اور ہم ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوتے تو بغیر روشنی کے ہم ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھ سکتے تھے، پہچان سکتے تھے۔ حدیث نمبر 131 ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کننا نصلی المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینصرف احدنا وانہ لیبصر مواقع نبلیہ متفق علیہ، حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب کو ادا کرتے، پھر ہم میں سے کوئی نماز سے فارغ ہوتا تو ابھی اتنی روشنی ہوتی کہ وہ تیر کے گرنے کی جگہ تو دیکھ لیتا، یعنی اب سے کچھ دیر پہلے جب ہم نے نماز پڑھی تو اتنی روشنی موجود تھی کہ تیر اگر کوئی پھینکے تو تیر کی جگہ کو جو ہے وہ پہچان لیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز مغرب کو ادا کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 132 آخری حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں قالت اعتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ بالعشاء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نماز عشاء کو اس قدر مؤخر کر دیا کہ رات کا اکثر حصہ گزر چکا، پھر آپ باہر تشریف لائے، نماز پڑھی، آپ نے فرمایا یہ نماز عشاء کا اصل وقت یہ ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لوقتها لولا ان اشق علی امتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو عشاء کی نماز کا وقت یہی رکھتا، یعنی کافی دیر کے ساتھ جو ہے لیٹ وقت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھتے۔ اس حدیث کو مسلم نے ذکر کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔